میثاق پارلیمنٹ کا آئیڈیا کیسا ہے؟ اپنے تجزیہ کاروں سے ہم جان رہے ہیں، بریک سے پہلے دو رائے سامنے آئی ہے، آپ کہیے گا عمر چیمہ صاحب، کیا سمجھتے ہیں اچھا آئیڈیا ہے؟ آپ اس سے ہوپ فل ہیں یا پھر آپ کو بھی بلاول صاحب کی تقریر سے مایوسی ہوئی؟ علینا آنے لائٹر نوٹ، پہلے تو مجھے جو شہزاد کی یہ بات اچھی نہیں لگی کہ شہزاد نے کہا جی کہ یہ ایک ہومیوپیتھی قسم کی کمیٹی ہے. میں تو ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرتا ہوں اور یہ بڑی مؤثر ہوتی ہے. ہومیوپیتھ والے احتجاج کر رہے ہیں. ہومیوپیتھک جو ہے نا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، یہ کوئی بڑا کام دکھا سکتی ہے، کوئی سرپرائز آ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو شہزاد بات کر رہے تھے، وہ شہزاد جو بات کر رہے تھے نا جو ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ بڑی ایک کنسرننگ بات ہے. اوورآل جو ہمارا ایک نظام تعلیم ہے اور جس طرح کے ہم نوجوان پیدا کر رہے ہیں، وہ بھی ایک چلتے پھرتے خطرہ ہے بہت بڑا. اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ہم ادھر توجہ دے کیوں نہیں پا رہے. اس کا تعلق اس کمیٹی سے ہے، اس کا تعلق اس ڈیبیٹ سے ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پولرائزیشن ہے، جو ایک سیاسی بحران ہے، وہ ٹی وی کا بھی ٹائم لے جاتا ہے. اوورآل جو ہماری ایک پبلک ڈسکورس ہے، ادھر ہر جگہ پر لوگ یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کا مہنگائی سے بہت زیادہ ہٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ فلاں گورنمنٹ آ رہی ہے یا جا رہی ہے، یا وہ کیا بنے گا، وہ جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اس سے نکلنا بہت ضروری ہے. یہ جو بحران ہے یہ ہمیں بہت زیادہ اوور کنزیوم کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بننی چاہیے. آپ کے نالج میں ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ انہوں نے کافی دیر لڑ کے تھک گئے اور انہیں لگا کہ ہم جو کوئی سالس کے لیے کوئی تیسرے گھر رابطہ کر لیتے ہیں تو ہم بہتر ہے کہ ہماری بھی کافی عمر ہو گئی ہے تو اپنے فیصلے خود کیوں نہیں ہم کرنا شروع کر دیتے. تو اس ٹائم انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور اس کے اوورآل بہت اچھا امپیکٹ تھا. لوگ درمیان میں کہتے ہیں جی کہ میمو گیٹ یہ وہ، تب جی یہ ادھر سپریم کورٹ گئے، کوئی تھوڑے بہت واقعات ہوئے، لیکن اوورآل انہوں نے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کیا، اپنی زبان میں شائستگی لے کر آئے. جو تقسیم کی سیاست ہے وہ ختم کی. لوگ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھنا شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد جو ہے کہ عمران خان صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو مکمکا ہو گیا ہے، اب ہمیں دوبارہ سے ایک چارٹر کی ایک ضرورت پیش ہو رہی ہے. اس سے پہلے چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے، وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس پر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. بلکہ یہ تھا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور دوسرے جو پارٹی ہے ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ آپس میں یہ طے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آئی ایم ایف کی ڈیل کو ہم نے ڈیریل کرنا ہے. کہ ان کے اس حد تک ہماری ایک تقسیم ہے کہ ایک پارٹی یہ چاہتی ہے کہ دوسری پارٹی اگر کسی طرح اس کی ہوتے ہوئے کوئی اچھا کام نہ ہو، کیونکہ ہمارے لیے چانسز نہیں ہیں. اب آتے ہیں ہم جو ایک یہ جو جس کی چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، بظاہر دیکھنے کو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے کہ کوئی کم از کم پارلیمنٹ کے کوئی اپنے ایتھکس جو ہیں ان پر بات ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا چارٹر آ جاتا ہے تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا. تو یہ تو ہوگا کہ آئندہ جو شہزاد جو بات کر رہے تھے کہ سارجنٹ ایٹ آرمز والی بات کر رہے تھے، اس کے بعد یہ اگر طے کر لیا جائے کہ اگر کوئی گرفتاری ادھر سے پارلیمنٹ سے نہیں ہوگی، یا اگر ہوتی ہے تو اسپیکر سے پوچھ کر ہوگی. اگرچہ یہ رولز پہلے ہیں، میں ایک براڈ کنسنسس نہیں وہ ہیں، لیکن میں ایک براڈ کنسنسس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی 2-3 چیزیں بھی ہو جائیں نا تو بڑی ہیں. لیکن اس سے میں اتنی زیادہ توقعات اس لیے وابستہ نہیں کرتا کہ ان لوگوں نے پارلیمنٹ کے باہر کدھر جانا ہے، انہوں نے اپنی قیادت کے پاس جانا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ باہر کوئی اور باتیں کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر کوئی اور باتیں کریں گے؟ اگر ایک پارٹی میں انسینٹیو یہ ہے کہ اگر وہ کوئی لوگوں کو بندہ ان کا گالی دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، تو اس کا زیادہ انسینٹیو ہے یا پارٹی میں اس کو ایک زیادہ پذیرائی ملتی ہے، اس کا مقام بڑا ہوتا ہے، تو وہ پارلیمنٹ میں بھی آ کے رول بریک کرے گا. تو یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ چلیں جی ہماری لیڈرشپ اگر ایگری کرتی ہے یا نہیں کرتی، ہم کوئی اپنے لیول پہ ایگری کر لیں. یہ جو لیڈرشپ اگر اس میں مسنگ رہتی ہے تو اگر یہ ایم این ایز اپنے لیول پر بھی کر لیتے ہیں تو چانسز یہی ہیں
کہ ایسے چارٹر پر عمل نہیں ہوگا. جیسے ہم نے دیکھا یہ نا کل علی امین گنڈاپور صاحب نے جو بات کی، پہلے گوہر صاحب نے بھی اور عمر ایوب نے بھی اس پہ معذرت کی، لیکن اگلے دن جب خان صاحب کا بیان آیا انہوں نے کہا ڈرپوک ہے وہ لوگ جو اس کے اوپر معذرت کر رہے ہیں، بیان بالکل چینج ہو گئے. آج وضاحتیں دے رہے تھے سلیم صافی صاحب، بڑی بات ہے عمر چیمہ صاحب کی امپورٹنٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں تفریق ہو پائے گی پارلیمنٹری پالیٹکس اور پاور پالیٹکس کے درمیان میں؟ آپ کو یہ کیسی لگتی ہے تجویز چارٹر آف پارلیمنٹ کی؟ دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے اور اس پچھلے پارلیمنٹ کی طرح یہ بھی جعلی اور ڈیفیکٹو ہے. تو صرف نعروں سے اور صرف دعووں سے پارلیمنٹ ہو یا فرد ہو اس کی عزت نہیں بڑھائی جا سکتی، بلکہ وہ کارکردگی اور پرفارمنس اور کردار کے ذریعے اپنے عزت اور وقار کو بڑھاتا ہے. تو اس پارلیمنٹ نے ابھی تک ایسا کوئی کارنامہ نہیں کیا ہے اور نہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے پیش کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے اور اس کے عزت اور وقار کے بارے میں بڑی سینسٹیویٹی دکھائی جائے. لیکن جو سہیل صاحب نے بات کی ہے کہ جو آج آغاز ہوا ہے اس کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ ایک اچھا آغاز ہوا ہے. اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بہت نچلی سطح پہ آغاز ہو جاتا ہے، وہ آگے جا کے یہ بات بالکل عمر بھائی کی درست ہے کہ اصل طاقت تو باہر بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹ سے، اور اگر پارلیمنٹ میں وہ کچھ طے بھی کر لے لیکن باہر سے اگر ان کو انوسی نہ ہوں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہی لوگ جا کے بعض اوقات اپنے ورکر، بعض اوقات اپنے مشیر جو ہے وہ اپنے لیڈر پہ حاوی بھی ہو جاتے ہیں، ان کو کنونس بھی کر لیتے ہیں. اور اگر ایک فیصلہ پارلیمنٹ کی سطح پہ ہو گیا تو اس کا کچھ نہ کچھ مثبت اثر پارلیمنٹ سے باہر بھی ضرور پڑے گا اور باہر کی سیاست میں بھی تھوڑی سی ہارمنی آئے گی. لیکن مسئلہ جتنا سنگین ہے اس کے حل کے لیے قومی سطح پہ پارلیمنٹ سے باہر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شامل کر کے مفاہمت اور مذاکرات ہونے چاہیے اور اس کے ذریعے موجودہ بحران کا کوئی حل نکالنا چاہیے. اور پارلیمنٹ کے لیے بھی رولز آف گیمز بنانے چاہیے. اور اگر ایک ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کی طرف سے نئے الیکشن کا مطالبہ ہوگا تو ہو گیا ہے نئے الیکشن آج دوبارہ عمر ایوب صاحب نے دہرایا جی، تو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. باقی چیزیں بھی ہے، کچھ پی ٹی آئی کی مانی جائے گی، کچھ مسلم لیگ کی مانی جائے گی، کچھ پیپلز پارٹی کی مانی جائے گی، کچھ اور جماعتوں کی مانی جائے گی. لیکن صرف پارلیمنٹ کی کمیٹی اس وقت ملک کو جو درپیش مسائل ہے اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت ساری شخصیات پارلیمنٹ سے باہر بھی ہے اور پارلیمنٹ اتنی زیادہ پاورفل بھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ قابل وقت بھی نہیں ہے اور انڈسپیوٹڈ بھی نہیں ہے کہ صرف اس کی کمیٹی سے مسائل کا حل نکل آئے گا. اچھا، ایک عمومی یہ رائے ہوتی ہے کہ جس چیز کو دبانا ہو یا جس چیز کو طوالت دینی ہو نا اس کے اوپر کوئی کمیٹی بنا دو. تو اس کمیٹی کے بعد ایسا تو نہیں ہو جائے گا